والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں امتیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے اس رب کائنات کی توفیق خاص سے آج پھر ہم جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک نکاح کے متعلق ہم نے گفتگو کی، اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک میں بھی ہم اسی عنوان کی دوسری ہی جز کو بیان کریں گے۔ نکاح کس عمر میں کرنے کا شرعی حکم ہے؟ آج کا عنوان نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سنیں گے اور ساتھ ہی نکاح کے لیے کیسی عورت کا انتخاب ہونا چاہیے، یہ آج کا عنوان ہے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ احباب ذی وقار، جیسے آپ نے یہ سنا ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے نکاح سنن انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور نکاح اور ایمان یہ دو ایسی عبادات ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے چلی آئی ہیں اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو، نکاح کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نسلوں کی بقا ہے، نسل کی بقا ہے، نسل پھلتی پھولتی ہے، نسل چلتی ہے، اور اسی سے پھر آگے نسلوں کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر اس کا سلسلہ ختم ہو جائے تو یہ نسل اب کئی دنیا میں آ رہے ہیں، کئی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر نکاح کا سلسلہ باقی نہ ہوتا تو یہ قیامت سے پہلے ہی یہ ساری مخلوق یہ ختم ہو جاتی، نئی نسلیں آتی نا، نسلوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ شریعت نے اسے اس لیے جاری و ساری رکھا ہے کہ کئی دنیا میں لوگ آ رہے ہیں اور کئی دنیا سے جا رہے ہیں، یہ دنیا جاری و ساری ہے، اس کے نظام کا سلسلہ رکتا نہیں، جاری و ساری رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو اس وقت بھی انسانوں کے اوپر ہی قیامت برپا ہوگی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہیں، جب تک موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب کلمے پڑھنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے پھر اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ انسانیت کی بقا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور نکاح بڑی عزت والا، بڑا باوقار
سلسلہ ہے جو شریعت نے رکھا ہے، جس سے دو خاندان، اجنبی خاندان، آپس میں جو ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے بھی نہیں، تو ان کی آپس میں محبت و الفت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ آگے سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں۔ کتنی زبردست ایک شریعت کا حکم ہے اور شریعت کا طریقہ کار ہے کہ جس سے یہ سلسلے جو جاری و ساری ہیں۔ ویسے اب نکاح کا حکم یہی ہے کہ اعلانیہ طور پہ نکاح کیا جائے۔ کس طرح؟ اعلانیہ طور پہ نکاح کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چلے یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ ورنہ راستے سے جاتا ہوا ایک اجنبی شخص وہ کسی عورت کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ اپنی گاڑی پہ بٹھا کے چلا جائے تو دیکھنے والے، رنگ برنگی سوچ رکھنے والے، وہ یہ تو گمان کریں گے شاید کسی کی اجنبی عورت کو ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب اسے پتہ ہے کہ نکاح ہوا ہے ان کا، جی ہم نے سنا ہے فلاں دن مسجد کے اندر، فلاں دن اس کے گھر میں اس کی بیٹی کا یا اس کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے، تو کوئی بھی بدگمانی نہیں کرے گا۔ کوئی اگر اس طرح کا خیال لے کے بھی آئے گا تو بندہ اٹھ کھڑا ہوگا، میں نکاح کے اندر موجود تھا، تو کیسی بات کرتا ہے؟ یہ ناجائز طریقے سے تو اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو شریعت کے طریقے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک نکاح نے کتنے بڑے ایک فتنے سے انسانوں کو محفوظ فرما لیا ہے۔ تو اس لیے نکاح کا حکم یہی ہے کہ اعلانیہ طور پہ کیا جائے۔ اس کے فوائد ایک یہ فائدہ ہے، باقی آپ اور بھی آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نکاح کس عورت کے ساتھ کیا جائے؟ بعض لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں ایسی عورت سے نکاح کیا جائے کہ جو حسن و جمال والی ہو، خوبصورت ہو، جس کا والد اچھی پراپرٹی رکھنے والا ہو، مال و دولت والا ہو، بینک بیلنس والا ہو، اچھے حسب و نسب، اچھے خاندان والا ہو، اس عورت سے نکاح کیا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس، جن کی بچیوں کے رشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا لڑکا ہو کہ جو باہر ملک میں کام کرنے والا ہو، ملازم ہو، کسی باہر ملک کا رہنے والا ہو اور وہاں کمانے والا ہو۔ کئی کہتے ہیں نہیں، دولت تو آنے جانے کی چیز ہے، بندہ شادی ہم اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیں گے، نہ ہم دولت دیکھیں گے، نہ ہم پیسہ دیکھیں گے، نہ اس کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے بندے کا پتر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بندے دا پتر ہونا چاہیے جڑا ساڈی بیٹی نو سنبھال سکے، اودی عزت عفت دی حفاظت کرن والا ہوے، اور اونوں وڈیاں وڈیاں شہنشاہ محلات دے وچ رکھن والا نہ وی ہوے، لیکن او دے نال انساناں ورگا سلوک کرنے والا ہوے۔ کسی ایسے درندے کو نہ دے دیں کہ جو اسے بات بات پہ مارنا پیٹنا شروع کر دے اور اسے تانے کوسنے لگ جائے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا خاندان ایسا ہے، تیرا قبیلہ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ایسے شخص کو بیٹی کیا، میں تو اور ہی جملہ کہہ دوں، اسے تو چھتر پولا بھی مفتوں کا کوئی نہیں دیتا۔ ایسے انسان کو جس کی ایسی گھٹیا حرکات ہو، وہ ایسی معزز گھر کی رحمت دینے کے قابل نہیں ہے، وہ تو جوتوں کا ہار لینے کے قابل ہے۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ اس لیے یہ خیال کیا جائے، یہ میں نے موضوعات رکھے اسی لیے، یہ پیغام دور دور تک جاتا ہے، صرف یہ آپ کے سننے کے لیے نہیں، بڑے دور دور تک پیغام جاتا ہے، اور کئی بے ہدایتوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب نکاح کیسی عورت سے کیا جائے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة علی احدى خصال، ایک دوسری روایت کے اندر جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت کے ساتھ نکاح 4 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے، ان میں سے پہلی خصلت یہ لجمالہا، عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا ومالہا، دوسرا اس کے مال کو دیکھ کر کے کہ یہ عورت مال و دولت والی ہے، یہ مال و دولت والے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے یا کہ نہیں، یہ دوسری وجہ نکاح کی۔ اور پھر فرمایا وخلقہا، تیسری خصلت یہ کہ اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی خصلت فرمایا ودینہا، اس کی دینداری کو، اس کی ایمانداری کو، اس کا دین کے مطابق چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سارا شریعت کے مطابق، پردے کے مطابق، دین کے مطابق، جو عورت اس طرح دین کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو چوتھی خصلت یہ کہ دین کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ 4 وجوہات بیان فرما کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو اپنے غلاموں کو حکم ارشاد فرمایا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دین والی سے نکاح کرنا۔ کس سے نکاح کرنا؟ دین والی سے، دین والی سے تم نکاح کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا والخلق تربت یمینک، اور دین اور اخلاق، اچھے اخلاق والی سے تم نکاح کرنا، اللہ تیرے ہاتھوں کو سرسبز و شاداب فرمائے۔ سونے نبی کی دعا ہے۔ اب بالفرض ایک عورت کے اندر جمیع یہ ساری خصلتیں موجود ہیں، ساری، حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، اور پھر اخلاق بھی ہے، دین بھی ہے، تو یہ ساری خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو تم نے یہ لالچ نہیں کرنی کہ اس کے حسن کو دیکھ کر، حسن تو ایک بیماری کی مار ہے، ایک بیماری آئی حسن کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ سارا حسن ضائع ہو جائے گا، اس پہ لالچ نہ رکھنا، اس کے مال پہ بھی لالچ نہ رکھنا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، جو اس لالچ میں نکاح کرتا ہے، جو اس میں کرتا ہے، جو اس میں کرتا ہے، اس کو کیا خسارہ ہوتا ہے وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ لیکن جس کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے حسن و اخلاق اور اس کے دین کو ترجیح دینا، ان کو ترجیح دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو سرسبز و شاداب فرمائے گا، اللہ تمہاری نسل کو آباد فرمائے گا، اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو اب پچھلیوں کی طرف توجہ دیتا ہے، دین کو نہیں دیکھتا، حسن اخلاق کو نہیں دیکھتا، وہ پھر خسارے میں ہی رہتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا
اب اس کے بلکہ راوی آگے جو تیسری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، وہ حدیث پاک کے راوی، من تزوج امرأۃ لعزها، جو عورت کے ساتھ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے عزت عطا فرمائے۔ اچھا خاندان ہے نا، اچھے خاندانوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جو معاشرے کے اندر جن خاندانوں کو مانا جاتا ہے، جن کو نہیں کہتے یہ منے ترمنے ہوئے خاندان ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ خاندانوں میں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ اب میلاد شریف کی بات بیچ میں آ جائے گی، موضوع لمبا ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب کے اندر پیدا فرمایا۔ انسانوں میں 2 گروہ بنائے، اب اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں 2 گروہ بنائے، جن و انس، ان میں انسان اعلیٰ تھے، اللہ نے مجھے انسانوں میں پیدا فرما دیا۔ پھر انسانوں میں عرب و عجم بنائے، عربی اور عجمی، ان میں سے عرب والے اعلیٰ تھے، عرب والوں میں اللہ نے مجھے پیدا فرما دیا۔ پھر فرمایا عرب کے اندر قبیلے تھے، بہت سے قبیلے تھے، قبیلہ قریش سارے قبیلوں میں سے اعلیٰ قبیلہ تھا، اللہ نے مجھے قریش قبیلہ سے پیدا فرما دیا۔ قریش قبیلہ کے اندر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا خاندان تھے، ان میں بنو ہاشم خاندان سارے خاندانوں میں سے اعلیٰ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم سے پیدا فرما لیا۔ فرمایا تم میں سے حسب نسب کے اعتبار سے میں اعلیٰ ہوں، حسب ماں کی طرف سے، نسب والد کی طرف سے، دونوں اعتبار سے میں تم سے اعلیٰ ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے، اب جب وہ حضور کے نسب پہ لان تان کرنے لگے نا لوگ، تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ جواباً کارروائی فرمائی۔ تو اب خاندانوں میں کوئی قریش خاندان میں نکاح کرتا ہے کہ حضور کا خاندان ہے، میں اس خاندان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس خاندان کی وجہ سے میری عزت میں اضافہ ہو جائے کہ یہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ یہ تو رسول اللہ کا خاندان ہے۔ تو اب فرمایا جو عزت کی وجہ سے، عزت کی تلاش کے لیے، عزت چاہنے کے لیے نکاح کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یزدہ اللہ الا ذلا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ نہیں بلکہ اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک خاندان کی میں نے مثال دی ہے، کسی بھی خاندان سے نکاح کرتا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے، میری بھی بلے بلے ہوگی معاشرے میں، میری بھی ٹھاٹھ باٹھ ہوگی۔ اب ایسا نکاح تو ہو جائے گا لیکن اسے عزت اللہ عطا نہیں فرمائے گا، اس کی ذلت میں اضافہ ہوگا۔ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا، جو نکاح کرتا ہے عورت کے ساتھ اس لیے کہ اسے مال مل جائے، بعض دیکھے نہیں جاتے کہ عورتوں کے نام پہ پراپرٹیاں ہوتی ہیں، اپنے والد کی وراثت سے ملتا ہے حصہ، تو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے نام پر ایک مکان ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کیوں نہ اسے نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے، جب اس سے نکاح ہو جائے گا وہ بینک بیلنس سارا میرا ہو جائے گا، میں اس کا شور بن جاؤں گا۔ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ عام فام طریقے سے بتاؤں، جو اس لالچ میں نکاح کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی نہیں دیتا، اس کے مال کو اللہ وسعت بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی عطا فرما دیتا ہے، اسے تنگ دستی ملے گی، اسے مال نہیں مل سکتا۔ فرمایا ان تموں میں کے اندر اور ان لالچوں میں نکاح نہ کرو۔ اور پھر فرمایا ومن تزوجها لحسبها، جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کہ یہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اس سے میری جو ہے بلے بلے ہوگی اور میرا ایک پروٹوکول بن جائے گا، میری ایک عزت اور وقار بن جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی، وہ وقار نصیب نہیں ہو سکتا کہ یہ طمع اور لالچ میں نکاح کر رہا ہے۔ اور فرمایا
جو نکاح ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس بنا پر نکاح کرتا ہے کسی عورت سے کہ میری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، ہائے ہائے کیا ہوگا؟ نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، شرم و حیا والا بن جاؤں گا، گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے، میری نگاہ غیروں کے اوپر نہیں اٹھے گی، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ تاکہ میری آنکھوں کی میری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے. ہاں یہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میری فرج کی حفاظت ہو جائے، تاکہ میں زنا کے اندر، گناہ کے اندر، حرام کاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس نیت اور اس ارادے سے نکاح کرتا ہے، یا پھر اس نیت اور اس ارادے سے نکاح کرتا ہے اس خاندان کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے گا تو یہ محبتیں ہی محبتیں پھیلیں گی. یہ نیت اور یہ ارادہ ہے. یا دین والی عورت کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ دین والی ہے، اس سے میں دین حاصل کروں گا، مجھ تک دین آئے گا، مجھ تک دین پہنچے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی میں ان کو برکتیں عطا فرمائے گا. بولو سارے بولو گج وج کیا کو سبحان اللہ. اللہ عورت کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ مرد کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اس سے ہٹ کے جو کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا، اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو، تزوج الودود الودودا، ایسی عورت کے ساتھ کہ جو کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہو، کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہو، جس کے ہاں نسل زیادہ ہونے والی ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا، اس کے خاندان سے پتہ چلے گا، اس کی والدہ سے کہ اس کی نسل پھلتی پھولتی ہے، اس کی باقی بہنیں ان کی شادی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے یا کہ نہیں، پتہ چل جائے گا. اس کی خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس خاندان سے اس کا تعلق ہے. اس خاندان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نسلوں کو جاری و ساری فرماتا ہے. آج تو سوچ ہی بدل چکی ہے. آج تو نعرہ یہ لگ رہا ہے، موبائل کھولیں، ٹی ویاں دیکھیں، اس پہ بھی ہر جگہ یہی نعرہ لگ رہا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جائیں، بچے دو ہی اچھے، جی بچے دو ہی اچھے، جی میری نسل پوری ہو چکی ہے، میری اولاد پوری ہو چکی ہے. ارے بابا اللہ خدا کے بندے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر فرماؤں گا. 80 صفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی، باقی نبیوں کی امتوں کی 40 صفیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کثرت، اپنی امت کی کثرت پر میں فخر فرماؤں گا. اور امتی اولاد ہوتی ہے دو، ایک بیٹی بیٹا، دو تین ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری نسل پوری ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد مجھے رزق ملنے والا نہیں، میرے دانے ختم ہو جائیں گے، ہاں میرا رزق ختم ہو جائے. خدا کے بندے تجھے نہیں پتا اللہ کس اولاد کے صدقے تجھے رزق دے رہا ہے. کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دی. آئے آئے یہ وہ سوچ، عجیب و غریب قسم کی سوچ. بندہ سوچتا نہیں، ادھر اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے، ادھر اللہ رزق کی ریل پھیل لگا دیتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ کہو. ہمیں تو نہیں پتہ اللہ ہمیں کس کے سبب سے رزق دے رہا ہے. ہم عارضی اپنی اولاد کے رزق کا سبب بنے، رزق کا سبب ہیں ہم. رزاق ایک ہی ہے، رزاق ایک ہی ہے. ہم نبی ہو، اولاد پھر بھی زندہ رہے گی. والد یہ کہے میں اپنی اولاد کو رزق دینے والا ہوں، کوئی یہ سمجھے
کہ ہم ہی رزق کے کفیل ہیں، نہ نہ نہ، یہ سوچ بھول کے بھی نہ رکھنا۔ اللہ آپ کو اٹھا کے سائیڈ پہ کرے گا، کسی دوسرے کا سبب اللہ اس کو لگا دے گا، اس کے رزق کا تو سبب بن جا۔ ہم کن سوچوں میں پڑے ہیں؟ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو۔ یہ عجیب و غریب آج مسلمان کی سوچ، کافروں سے بھی بدتر سوچ ہو چکی ہے کہ اولاد بس جی میں تو بس میری فیملی پوری ہو چکی ہے، کیوں تیرا رزق اب ختم ہو جائے گا 2-3 بچوں کے بعد، اگر تیرے اور بچے تیری اولاد پیدا ہو گئی شکر نہیں کرتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں دعاؤں کروا کے، ہاں اللہ کے مقبول بندوں کے پاس جا کے دعائیں کرواتے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ تو بے قدرہ بنا پھرتا ہے، اللہ دے رہا ہے تو نے شکریہ کر رہا ہے۔ یہ ان سے پوچھ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی قدر اس سے پوچھ۔ یہ کافر والی سوچ چھوڑ، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ رسول اللہ نے اس عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے جس کے اندر بانجھ پن ہو، فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہو۔ لیکن ہم کس طرف جا رہے؟ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور آج مسلمان کس سمت چل رہا ہے؟ خدا کے لیے یہ سوچیں چھوڑ دو نا، جو اولاد اللہ عطا فرما رہا، جب دیکھتے ہو کہ اب اولاد نہیں سنبھالی جا سکتی، لیکن پھر بھی ایسا سلسلہ بنا لینا جس سے دائمی طور پر اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے، حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ لیکن یہاں تفصیلی طور پہ میں نہیں بتا سکتا ایسے جزئیات جن میں علماء نے اجازت دی، جب عورت اب جانے کا خدشہ ہو، صحت نہ رہے، پھر کچھ درمیان میں وقفہ کرنے کی شریعت نے اجازت دی، لیکن سرے سے سلسلے کو ختم کر دینا، اولاد کا سلسلہ ہی بند کر دینا۔ جس کو اللہ نے 2-3-4 اولادیں عطا فرمائی، سفر میں جائیں، گاڑی میں جائیں، کیا پتہ وہ حادثہ ہو جائے، ساری نسل ختم ہو جائے۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرنا چاہیے۔ جب 2005 میں زلزلہ ہوا نا بالا کوٹ کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر برادری کے ایک گھر کے 11 افراد اس زلزلہ میں 12 افراد اس زلزلہ میں شہید ہو گئے۔ ایک ماں کے 5 بیٹے کڑیل جوان اس زلزلہ کے اندر اپنے کاروبار کے سلسلہ میں بالا کوٹ کے اندر تھے، 5 کڑیل جوان بیٹے۔ اللہ اکبر، چہرے دیکھو ان کی، جو قد کاٹ دیکھو، اللہ اکبر، 5 بیٹے شہید ہو گئے، جن میں سے 2 غیر شادی شدہ تھے اور باقی شادی شدہ تھے۔ ایک بیٹے کو اللہ نے وہیں سے بچا لیا، وہ بھی پوری چھت جب نیچے گری اللہ اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ فرما لی۔ ان بھائیوں میں ایک بھائی ایسا تھا جس کی بیوی بھی، جس کا ایک وہ شوہر، بیوی اور ان کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، پوری نسل ہی ختم ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا کبھی کس کے ساتھ کیا ہو جائے، ہم یہ کہتے پھریں کہ بس ہماری نسل مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ خفیہ تدبیروں سے اللہ کی ڈرنا چاہیے۔ اللہ جس کو اولاد عطا فرما رہا ہے اس میں وہ ناشکری نہ کرے، جاری و ساری رکھے۔ روزی کا رزاق میرا رب ہے، رزق اس رب نے دینا ہے۔ اب آخری 2 روایات کہ نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، یہ نوٹ کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عن ابن عباس، بلکہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ 2 حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 شخصیات حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قالا، آپ دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد
فلیحسن اسمہ وادبہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، سب سے پہلا اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے۔ سنگروں کے اور فلموں میں کام کرنے والوں کے، ڈراموں میں کام کرنے والوں کے نام نہیں، ایسے بیہودہ لوگوں کے نام نہیں، نہ بڑی عظیم ہستیوں کے۔ کہیں تو رکھا جائے محمد، کہیں عبداللہ، کہیں عبد الرحمن، کہیں حسن، کہیں حسین، کہیں حضرت طلحہ کے نام پہ، کہیں حضرت زبیر کے نام پہ، کہیں کسی صحابی کے نام پہ، کہیں کسی آل بیت کے فرد کے نام پہ، کہیں کسی اللہ والے کے نام پہ رکھے۔ جب ان نسبتوں سے نام رکھے گا تو میرا رب ان نسبتوں کا خصوصی فیضان اللہ اس بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ اگر برے نام رکھے گا تو بری فعال، ان کی خصلتیں اور پھر ان کے انداز، ادوار و اطوار، ان کے معاملات، ان کی خصلتیں، بری عادتیں وہ بھی اس بچے کے اندر منتقل ہوں گی۔ پھر بعد میں رونے دھونے کی بات نہیں، والد اپنی اولاد کے اچھے حقوق ادا کرتا تو آج پھر یہ برداشت کرے اور پھر یہ ذلت و رسوائی نہ اٹھاتا۔ سب سے پہلے اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَدَّبَهُ، پھر اس کے بعد اس کو ادب سکھائے۔ ادب سے مراد یعنی اس کو دین سکھائے، سب سے پہلے اسے دین سکھائے، اسے قرآن کا ناظرہ قرآن پڑھائے، پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات دے، اسے دین کے راستے پہ چلائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا